بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آیا ہے جس میں وہ انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، کچھ مولوی ہیں جو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے آڑ میں انجینئر مرزا کو لٹکوا دیں گے، یا پھر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو متشدد مولوی ہیں وہ اسی ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنے بدلے لیں گے، یا اس طرح کے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اس قانون کی آڑ میں 295C کا جو قانون ہے اس کی آڑ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ اکثر و بیشتر جو ہے نا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک قابل احترام شخص ہیں، اہل علم ہیں، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ غلطی ہوئی۔ اب غلطی کیا ہوئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی توہین کے الفاظ نکل گئے، ان کے منہ سے توہین کے الفاظ نکل گئے۔ جب ان کا مسئلہ بنا تھا تو اس وقت یہی ہوا تھا کہ بھی ان کے خلاف جو ہے نا توہین رسالت کا کیس بنا دیے جائے، اور ان کو جو ہے نا جو ایک اس قانون کے تحت سزا ہوتی ہے وہ سزا دی جائے۔ اس وقت ہم نے بھی، ہمارے بیان موجود ہے، اس وقت ہم نے بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی حمایت میں بیان دیا تھا۔ ہم نے کہا بھائی مفتی طارق مسعود صاحب ایسے شخص نہیں ہیں، ان کے منہ سے، ان کی زبان سے اس طرح کا لفظ نکل آیا، ٹھیک ہے، لفظ نکل سکتا ہے، انجانے میں بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو بعد میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس چیز کی معذرت بھی کی، اس چیز سے رجوع بھی کیا اور معذرت بھی کی، تو ہم نے اسی وجہ سے بیان جاری کیا بھائی ہم جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ گستاخی کریں گے، لیکن مفتی صاحب بات یہ ہے کہ سارے آپ جیسے نہیں ہوتے، سارے آپ جیسے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جو علماء ہیں، مستند علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے، دین کی محبت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، وہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا کا جو وہ کہ ہے وہ صریح الفاظ میں اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، وہ اس نے تو الفاظ نقل کیے ہیں، اس سے یہ پوچھا جانا چاہیے بھی اس کا حوالہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتائیں، آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ جو عیسائی ہے، مسیحی ہے، ان کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، پوری دنیا نہیں جانتی اس چیز کو۔ اچھا، جب سے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کہی ہے تب سے جو عیسائی مسیحی ہے ہمارے بھائی، کیا وہ میدان میں نہیں آئے؟ انہوں نے اس چیز کی وضاحت نہیں دی بھی ہمارے لٹریچر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنے مسیحی، کتنے سارے ایسے مسلمان ہو چکے ہیں جو انہوں نے بھی وضاحت دی، انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا، جب ہم عیسائی تھے تو بھی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نعوذ باللہ، جو انجینئر مرزا نے کہا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نقل کیا ہے، جب ان کا اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں تو اس نے نقل کیا ہے؟ جب ان کا عقیدہ ہے نہیں، اس نے نقل کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یا تو یہ ریفرنس دیتا بھی ان کا یہ عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے طور پہ الفاظ کہے ہیں، تو اپنے طور پہ کہنا اور نقل کرنا اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دوسری بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نقل کیے ہیں ایسا کہ الفاظ، اب اس نے نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بغیر دلیل کے کوئی کسی کے بارے میں نعوذ باللہ توہین والی باتیں کرتا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے نبی اسلام کے بارے میں یہ، اسی کے طریقے سے توہین والے الفاظ کسی کی طرف منسوب کرتا رہے، مجھے یہ بتائیں تو کیا بس ٹھیک ہے، پھر اس کو گستاخی معاف ہے؟ ایمان سے بتائیں کہ ایسے شخص کو گستاخی معاف ہے جو کسی کی طرف منسوب کر کے کہتا رہے کہ فلاں بندہ نبی اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ دوسری بات، آپ کا جو واقعہ تھا وہ ایک واقعہ تھا، آپ کے منہ سے ایک بار غلط الفاظ نکل گئے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلے ہیں، آپ نے جان بوجھ کے ادا نہیں کیے، اور اس چیز کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ نے واضح طور پہ ان سے برات کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، آپ نے معافی بھی مانگی قوم سے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کب معافی مانگی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں انجینئر مرزا کئی مرتبہ توہین آمیز الفاظ استعمال کر چکا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ نبی جو ہم نہ پیشاب نہیں روک سکتے۔ اب یہ کون سی منقول والے الفاظ ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، قرآن میں حدیث میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ دوسری بات، اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کل کا چھوکرا، یہ بھی اس نے ان سے آپ کے بقول نقل کیا، کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ آج تک اس نے اس کا حوالہ پیش نہیں کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے اس طرح کے واقعات ہیں، کبھی تو یہ کہتا ہے نبی ہے ہی کوئی شے نہیں، اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، نبی شے کوئی نہیں، یہ تو کہتا ہے اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، نبی شے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے غلط زبان استعمال کی ہوئی ہے،
اور آپ بھی جہلم گئے تھے اس کے جواب میں، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے آپ بھی جہلم گئے تھے، مجھے بتائیں کہ اس نے جو الفاظ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے تھے، بہتان تراشے تھے، کیا وہ سچے تھے یا غلط تھے؟ اگر وہ سچ تھے تو آپ جہنم کیا کرنے گئے تھے؟ لیکن اگر جھوٹ تھے تو آپ ایسے کیسے کہتے ہیں بھی یہ گستاخ نہیں ہے مرزا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا گستاخ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں، چلیں آپ ان الفاظ کا انکار کر دیں بھی اس نے یہ جو ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس نے جو الفاظ کہے ہیں اس میں صریح گستاخی نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، جتنے پیچھے جو اس کے سینکڑوں اس طرح کے واقعات ہیں، کیا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، سارے کے سارے واقعات معاف کیے جا سکتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، چلیں تابعین کو چھوڑ دیں، صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اس نے جو الفاظ کہے ہوئے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گستاخ نہیں ہے؟ یعنی اس کے سینکڑوں اس طرح کے واقعات ہیں، سینکڑوں۔ اب سینکڑوں میں سے کس کس کو آپ کہیں کہ بھی یہ صحیح نہیں ہے، فلاں بھی صحیح نہیں ہے، فلاں بھی صحیح نہیں ہے، فلاں بھی صحیح نہیں ہے؟ یعنی ایک دو موقع اس طرح کے ہوتے بھی وہ صحیح الفاظ نہ ہوتے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے چلیں اس سے انجانے میں غلطی ہوگی، حالانکہ جس سے غلطی ہوتی وہ توبہ بھی کرتا ہے، برات بھی کرتا ہے، وہ بعد میں رجوع بھی کرتا ہے اپنے الفاظ سے، اس نے کبھی کوئی رجوع نہیں کیا ہے، تو آپ کیسے اس چیز کی برات کا اظہار کر رہے ہیں؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے جو الفاظ کہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون اس کو ختم کر دیا جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے، حالانکہ یہ جو 295C کا قانون ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ناجائز؟ ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوئی اس قانون کے تحت۔ صریح گستاخ بھی چھوٹ گئے، صریح گستاخ جو تھے جنہوں نے واضح طور پہ گستاخیاں ثابت بھی ہو چکی، وہ بھی چھوٹ چکے، آپ کہتے ہیں کہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ بات ذہن میں رکھیں مفتی صاحب، بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قانون ختم ہو گیا، یا یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں، یہ جو الفاظ آپ نے کہے، قیامت کے دن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ ذرا اپنا مواخذہ کریں، کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے جائیں گے کہ جو توہین کرنے والے لوگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو 295C والا قانون ہے یہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے، یہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔